کو کھیتی کہہ دیا، عورت کو کھیتی کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی خیرات چاہیے۔ نچنیے سمجھائیں گے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ نچنیوں اپنی اوقات میں رہو۔ یہی غلط پروپیگنڈا، حق کے خلاف ہمیشہ غلط پروپیگنڈا، ہمیشہ غلط پروپیگنڈا۔ بزدل لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے کہ بزدل جب جیت نہیں پاتا تو وہ غلط پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جس کو پروپیگنڈا کرتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ بزدل ہے۔ آج بھی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں بزدل لوگ ہیں۔ کل تک کے تقریروں کا سہارا لے رہے تھے، تقریروں میں ہار گئے تو تحریروں کا سہارا لیا، تحریروں میں ہار گئے تو ویب سائٹ کا سہارا لیا، ویب سائٹ پہ بھی ہار گئے تو فلموں کا سہارا لے کر سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکا لیں گے۔ اور نچنیوں اپنی اوقات میں رہو۔ واہ واہ واہ، بہت نچنیے سمجھائیں گے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ نچنیوں ناچتے رہو، تمہاری اوقات اتنی ہی ہے۔ تم قرآن کی آیت کا مطلب ہمیں بتاؤ گے؟ ہمارے یہاں اصول ہے، ہر عالم بھی قرآن کی آیت کا مطلب اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا۔ بے شک بے شک۔ ہمارے یہاں علم تفسیر کا اصول ہے، جب تک 54 علوموں میں عالم کو مہارت نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ تقریر کرنے کا حق تو ہر عالم کو ہے، تفسیر کرنے کا حق ہر عالم کو نہیں ہے۔ تو جب عالم تفسیر نہیں کر سکتا ہر عالم، تو نچنیاں تفسیر کرے گا؟ اوقات دیکھو اپنی، بیٹھ کے استنجا کرنے کا شعور نہیں، قرآن پر بات کرنے چلے۔ ارے لوگوں کے حکیم الامت کہلانے والے ٹھوکر کھا گئے قرآن کو سمجھانے میں، تم کون ہو؟ بہت بڑا بخار آ رہا ہے، مینڈکیوں کو زکام ہوا ہے، عورت کو کھیتی کہہ دیا، عورت کو کھیتی کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی خیرات چاہیے، بے شک۔ ورنہ عرب میں پیدا ہونے والے بھی نہ سمجھ سکے۔ کھیتی کہنے پر تمہیں غصہ آتا ہے؟ میں نے کہا کھیتی کس کی ہوتی ہے؟ جس کی کھیتی ہوتی ہے اس کو کسان کہتے ہیں۔ اور میرے بھارت کے اندر لوگ جے جے کسان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے عقیدے میں وہ جے کسان کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کسان کو اپنے عقیدے میں انداتا کہتے ہیں۔ وہ کسان کو جتنی سبسڈی دی جاتی ہے ہمارے بھارت میں کسی اور کو نہیں دی جاتی، جتنا عزت کے ساتھ کسانوں کو رکھا جاتا ہے کسی اور کو نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ کسان بنتا کیسے ہے؟ کسان کھیتی سے بنتا ہے، جس کے پاس کھیتی ہے وہی کسان ہوتا ہے۔ پتا چلا کھیتی والا کسان ہوتا ہے، اور جو کسان ہوتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تمہارے پاس کھیتیاں نہیں ہے نا، اس لیے تم کھیتی کی اہمیت نہیں جانتے۔ نمبر 2، کھیتی ہی سے پھل نکلتے ہیں، کھیتی ہی سے پھول نکلتے ہیں، کھیتی ہی سے پتیاں نکلتی ہے، کھیتی ہی سے روزی ملتی ہے، کھیتی ہی سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ گیہوں چاول باجرہ یہ سب کھیتی سے ملتے ہیں۔ اگر کھیتی نہ ہو تو کتے کی طرح سینے پہ زبان لٹک جائے، کھانے کے لیے محتاج ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے ہندوستان میں لوگ کھیتی کو ماں کہتے ہیں۔ بہت خوب حضرت، بہت کھیتی کو ماں کھیتی کہہ دیا، میں نے کہا کھیتی ماں کہی جاتی۔ لوگ اپنے عقیدے میں کھیتی کو ماں کہتے ہیں، کھیتی کرنے والے کی جے وجے پکارتے ہیں، ان کی سبسڈی کا مطالبہ۔ کسی کے بھی ساتھ انیائے ہو جائے لوگ تڑپے نہ تڑپے، لیکن اگر کسان کے ساتھ انیائے ہو جائے تو پورا ملک تڑپتا ہے، اس لیے کہ کسان مر جائے گا تو پورا ملک مر جائے گا، اناج کون انتظام کرے گا؟ ایک بات اور بتاؤں، لیکن کھیتی کی خصوصیت ہوتی ہے، بہت نفیس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کھیتی کی خصوصیت ہوتی ہے، جس کی کھیتی ہوگی ہل وہی چلائے، بیج وہی بوئے گا۔ پڑوسی کو حق نہیں ہوتا کہ جس کی کھیتی ہو کوئی دوسرا آ کر کے بیج بو دے، اسی لیے ہمارے عورت کو کھیتی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عورت کو کھیتی نہیں مانتا وہ سمجھے کہ بیج کس نے بویا ہے، تمہارا میٹر تم جانو، ہم ممبر کے تقدس کو پامال نہیں کرتے۔ بہت سبحان اللہ، بہت اللہ یا رسول اللہ، مذہب اسلام زندہ باد، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور یہ تو میں نعرہ رسالت، یہ تو میں طالب علم ہوں، میں نے کھیتی کا معنی اتنا ہی بیان کیا، حالانکہ اور بھی آ رہا ہے لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ جب ہمارے علماء اور محققین بیان کریں گے تو چھپنے کو جگہ نہیں۔
ہاں بے شک. اس لیے ہم کہتے ہیں نچنیوں کو کہو اوقات میں رہے. ہمارے قرآن کی ارے تم کیا کرو گے قرآن کی تفسیر جب غالب اور اقبال کے اشعار سمجھنے کی تمہارے اندر اوقات نہیں ہے. بے شک. جب تم غالب اور اقبال کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں رکھتے، جب مخلوق کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں ہے، تو خالق کے کلام کو سمجھنے کی اوقات کہاں سے لا؟ سبحان اللہ. بے شک. میرے نبی کے کلام کی شان فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر میلی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان ہے. ہاں